بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ درود و سلام، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو ایک بات یاد رکھو، کوئی بھی درود شریف ہو اس کو آپ پڑھ سکتے ہو، وہ آپ پڑھ سکتے ہو۔ یہ بھی یاد رکھے کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کون سی درود شریف پڑھنا ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ جس طرح شہادت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کی گواہی دینا، اس پر ایمان لانا، یہ فرض ہے ایک مرتبہ، اور اسی پہ قائم رہنا۔ پھر لوگ 1000 مرتبہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح درود و سلام ایک مرتبہ پڑھنا یہ فرض ہے، ایک مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور پھر آپ جتنی مرتبہ پڑھو گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا، اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسی وقت پڑھنا ہے تو درود و سلام ادا ہو جائے گا، اور اگر اسی وقت نہیں پڑھو گے تو درود و سلام دیکھو نماز کے لیے تو اوقات ہے نا، کہ اگر آپ ان 3 وقتوں میں نماز پڑھو گے تو وہ مکروہ ہے۔ فجر کے بعد جب سورج نکل رہا ہو، مغرب کو جب سورج غروب ہو رہا ہو، اور درمیان میں بالکل جب سورج ہو زوال کے وقت، تو ان 3 اوقات میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن درود و سلام یہ آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض مسجدوں میں اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی یاد رکھے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا فرض ہے تو وہ غلط ہے، وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ فرض نہ سمجھے اور پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، اذان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن خیال رکھے کہ اب آدھی رات ہے، لوگ سو رہے، اور آپ لاؤڈ اسپیکر پہ چلے گئے کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، تو ادھر سے کوئی لاٹھی اٹھا کے لے آئے گا کہ تو پاگل تو نہیں، وہ لوگ سو رہے ہیں، ان کی نیند خراب کر رہے۔ تو لوگوں کا خیال بھی رکھنا ہے، لوگوں کے نیند میں خلل بھی نہیں ڈالنا، اور اپنا دین بھی پھیلانا ہے، دین اسلام کی دعوت بھی دینی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقہ نصیب فرمائے۔ پھر سلام علیحدہ پڑھنا، صلاۃ علیحدہ پڑھنا، یا دونوں اکٹھا پڑھنا، دونوں ہی ٹھیک ہے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ، تو صلی اللہ صلاۃ آ گیا، وسلم سلام آ گیا۔ یا ہم جب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سلام درود آ گیا۔ اور التحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایہا النبی، سلام آ گیا۔ یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، درود و سلام دونوں آ گیا۔ تو روضہ رسول کے سامنے جب آپ کھڑے ہو، آپ نے کیا بولنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور جب آپ روضہ رسول سے دور ہو تو پھر آپ جو بھی درود شریف پڑھو گے وہ فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، روضے تک پہنچاتے ہیں، اور اس بندے کا نام لے کر کہ اس نے اتنی مرتبہ پڑھا ہے، اس نے اتنی مرتبہ پڑھا ہے، اور آپ کے اوپر سلام اور درود کیا ہے۔ اور جو وہاں ہو وہ تو سامنے پڑھ رہا ہے، تو پھر وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود وہ سن رہے ہیں، اور بعضی روایات یا اقوال میں نے پڑھے ہیں کہ جواب بھی دیتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں تو وہاں پر درود و سلام پڑھنا نصیب فرمائے، اور اگر وہاں نہ جائے تو یہاں تو کم از کم کوئی ٹیکس تو نہیں ہے نا، باقی ہر چیز پہ ٹیکس ہے، اس پہ تو ٹیکس نہیں ہے، آپ نے زیادہ پڑھا ہے تو آپ زیادہ پیسے دیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
عن عبد الرحمن بن عوف قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی دخل نخلا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آئے اور یہاں تک کہ کھجور کے ایک باغ میں چلے گئے. کھجور کے ایک باغ میں فسجدا اور سجدے میں گر پڑے. سجدے میں فاطال السجود اور سجدہ بہت لمبا کیا. حتی خشیت ان یکون اللہ قد توفاہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے ڈر خوف محسوس ہوا کہ کہیں نبی علیہ السلام فوت تو نہیں ہوئے، یعنی اتنا لمبا سیدھا. قال فجئت انظر، میں گیا تاکہ میں دیکھوں. فرفع رأسہ، نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا. فقال ما لک، اور پوچھا کیا ہو گیا آپ کو. فذکرت له ذلک، تو میں نے وہ سارا تذکرہ کیا کس طرح مجھے تو میں تو ڈر گیا تھا کہ کہیں آپ ہم سے جدا نہ ہوئے ہو. قال فقال ان جبرائیل علیہ السلام قال لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا الا ابشرک، کیا میں تجھے خوشخبری نہ دوں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کس کو؟ نبی علیہ السلام کو، کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دوں؟ ان اللہ عز وجل یقول لک، کہ اللہ رب العزت تجھے فرماتے ہیں من صلی علیک صلاۃ، جس نے آپ کے اوپر درود بھیجا، صلیت علیہ، میں اس کے اوپر رحم کروں گا، میں اس کے اوپر رحم. ومن سلم علیک، اور جس نے تیرے اوپر سلام بھیجا، سلمت علیہ، میں بھی اس کو سلامتی نصیب کروں گا، میں بھی اس کو سلامتی نصیب ہو. اب درود شریف کے فضائل میں اور کوئی حدیث نہ ہو، روایت نہ ہو، یہی ایک کافی ہے درود اور سلام کے لیے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. مختصر سی حدیث چھوٹی سی ایک اور بتا دیتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم ترة. تو ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مجلس جو اللہ رب العزت کے ذکر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود سے خالی ہو، یعنی نہ اس میں اللہ کا ذکر ہو نہ رسول اللہ کا ذکر تذکرہ ہو، تو قیامت میں ان کے لیے حسرت اور نقصان کی باعث ہوگی. ایسی مجلس ان کے لیے قیامت میں کیا ہوگی؟ نقصان اور خسران کی باعث ہوگی. فَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، پھر اللہ کی مرضی، چاہے تو ان کو معاف کر دے، چاہے ان کو عذاب دے، چاہے ان کو معاف کر دے، چاہے ان کو. اب یہاں پر یا اپنی طرف سے بھی کوئی بات نکالو نا کہ جو مجلس اللہ کے ذکر سے اور رسول اللہ کے ذکر سے خالی ہو تو قیامت والے دن وہ افسوس کریں گے کاش ہم تذکرہ کرتے. تو پھر اللہ کی مرضی ان کو معاف کر دے یا ان کو کیا کر دے؟ عذاب دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مجلس میں تذکرہ رسول اور تذکرہ اللہ ہو تو اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دیں گے، اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور حدیث ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول الناس بیوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا اکثرہم علیہ صلاۃ، جس نے میرے اوپر زیادہ درود بھیجا ہو، جس نے میرے اوپر زیادہ درود بھیجا. تو اب بتائے کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب رہنا چاہتا ہے؟ نہیں چاہتے ہو آپ؟ ہاتھ اٹھاؤ نا. ہاں، تو پھر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں 24 گھنٹے میں ہر وقت، دن ہو رات ہو، سردی ہو گرمی ہو، مشکل ہو یا آسانی ہو، ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.